نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورۃ النحل کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 112 سے لے کر 114 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے گزشتہ آیتوں کے اندر تذکرہ تھا کہ قیامت قائم ہونی ہے اور قیامت میں چل کر ہر کسی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور اس وقت ہر کسی نفس کو اپنی ہی لگی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنا تھا وہ سب سے زیادہ دور ہو جائے گا اور ہم سے بھاگے گا۔ وہاں پہ نیکیاں ہی کام دے گی، جس کی نیکیاں اچھا ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی نیکیاں کم ہوگی وہ خسارے میں پڑے گا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے ایک بستی کی۔ اللہ رب العزت نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایک بستی تھی اور وہ بستی والے بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے اور اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے پاس رزق آتا تھا کشادہ طور پر، اور بہت سارا رزق ہر طرف سے ان کے پاس ملتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو عذاب کے اندر گھیر لیا، پکڑ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس بھی نبی گیا ہے اور وہ بستیاں کشادہ تھی لیکن وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو ان کو اللہ رب العزت نے ظالم بنے، اللہ رب العزت نے ان کو ظلم کی وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے اسی کی مثال دی ہے کہ وہ حرم کے اندر بڑا مطمئن رہا کرتے تھے، ان کا کوئی قتل قتال نہیں ہوتا تھا۔ اس سے باہر تو قتل قتال لڑائیاں ہوتی تھی لیکن حرم کے اندر نہیں ہوتی تھی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ امن کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس رزق ایسی جگہ سے آتا تھا۔ ابھی بھی ایسی کیفیت ہے کہ مکے کے اندر کوئی آبادی نہیں ہوتی، پہاڑ ہیں، لیکن وہاں پہ لاکھوں سے زیادہ حاجی جاتے ہیں، معلوم نہیں کہ کتنے لاکھ حاجی جاتے ہیں، لیکن کسی نے واپس آ کر یہ شکایت نہیں کی کہ وہاں یہ کم پڑ گیا تھا، وہاں کھانا کم پڑ گیا تھا یا کوئی فروٹ کم پڑ گیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے سارا وہاں انتظام کر رکھا ہے، اور وہاں آبادی نہ ہونے کے باوجود بھی کشادہ طور پر رزق ان کے مہیا ہے، اور ایسے ہی ہر طرف سے ان کے پاس رزق پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں موسم ایک ملک کے اندر نہیں ہے اور دوسرے موسم ہیں تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بستی کو ہم نے بڑا کشادہ طور پر نواز دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھوک کے لباس میں، خوف کے لباس میں ڈال دیا، اور پھر وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے بسبب اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے، اور ان کے اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پاس رسول آیا انہی میں سے، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو عذاب نے آ پکڑا، اور وہ ظالم لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں جاتے، بڑے مجمع کے اندر، تو وہاں کھڑے ہو کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ابو لہب اور ابو جہل نے منصوبہ دونوں نے بنا رکھا تھا کہ جہاں پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بات کریں تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ اور پھر جب وہ بات کرتے تھے تو یہ بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ سن رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مکمل کرتے تو کبھی ابو جہل کھڑا ہو جاتا کہ یہ کذاب ہے، یہ مفترا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور عجیب عجیب القاب سے نوازتے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ غلط باتیں بیان کرتا ہے، جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ پہنچتا۔ پھر کسی دوسری مجلس کے اندر بیان کرتے، ابو جہل کھڑا ہو جاتا، وہ بھی یہی کہتا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، ہمارا اپنا ہے، ان کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوتی، غمگین ہوتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے قوم کے اندر قحط آیا تھا، ان کی قوم کے اوپر بھی قحط دے دے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں، ایسے آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان کے اوپر تنگی ہو گئی، جتنی کشادگی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور یہاں تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان ہو گئے کہ وہ ہڈیاں کھانے پر، مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر ابو سفیان جو ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، وہ آئے، سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ رحمت والے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یہ قحط سالی ہمارے سے ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشکل نہیں، میں ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن آپ لوگ راہ راست پر آ جاؤ، ایک کلمہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت کر دو۔ تو اس وقت وہ غصہ ہوئے کہ نہ یہ بات نہ کرو، باقی آپ نے جو کہنا ہے کر لو۔ لیکن اس کے اتنی مشقت کے باوجود بھی وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ظالموں کے اوپر سخت عذاب آ پہنچا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ عذاب ٹل گیا تھا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ میں سے، اس میں سے کھاتے رہو اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کیا کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دو لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک حلال اور ایک طیب۔ اب حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ حلال کوئی بھی جانور جو حلال ہے وہ کھانا حلال ہے، مرغی ہو گئی، گائیں، بھینس، بکری، یہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ طیب یہ کہ ہے چیز تو حلال لیکن اس کے اندر دوسرے کا حق لاحق ہو گیا۔ چوری کی بکری ہے، اس کو وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں، پاکیزہ نہیں، اس لیے کہ چوری کر کے آ گیا۔ گندم میں حلال ہے لیکن چوری کی ہے تو طیب نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو جو چوری کی ہو وہ پھر حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہے گی۔ جو چیزیں بھی حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، یعنی چوری کر کے لے کر آ گیا، ڈاکہ ڈال کر لے کر آ گیا، تو پھر وہ حلال نہیں رہتی، وہ ایک طرح سے حرام ہو جاتی ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے دو لفظ بیان فرمائے کہ ایک حلال اور پاکیزہ، جو اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا اس سے کھاتے رہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنہ۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی کہ وہ امن والی تھی اور اطمینان والی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس آتا تھا، اس بستی والوں کے پاس رزق کشادہ طور پر ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، بس انکار کیا انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، بس ان کو چکھایا اللہ رب العزت نے بھوک اور خوف کا لباس۔ بما كانوا يصنعون، بسبب اس کے کہ وہ جو کچھ کرتوت کیا کرتے تھے، جو کچھ کام کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، بس ان کے پاس آئے انہی میں سے ایک رسول، بس انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بس ان کو پکڑا عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظالم لوگ تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ جو کچھ تمہیں رزق دیا اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اسی کی عبادتیں کیا کرتے۔